تیسری حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گاؤں میں یا بادیہ میں، یہ بھی گاؤں کی مثل قصبہ وغیرہ ڈھوک وغیرہ جس کو کہتے ہیں، گاؤں میں 3 شخص ہوں اور نماز قائم نہ کریں جماعت کے ساتھ، ان پہ شیطان گویا مسلط ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو کر چلتی ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا اگر کسی گاؤں میں کسی ڈھوک میں 3 مرد بھی رہتے ہیں، 2 بھی ہیں، پھر بھی وہ جماعت کرائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی شہر ان سے دور ہے، مسجد بہت ان سے دور ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ کسی ڈھوک جگہ میں رہتے ہیں لیکن 3-4 مرد ہیں تو وہ اپنی جماعت علیحدہ کرائیں، وہاں اکیلی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اسی کو ریوڑ کھاتا ہے بھیڑیا، اسی ریوڑ کی بکری کو جو علیحدہ ہوتی ہے، یعنی معنی کیا ہے کہ وہ بندہ راہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے جو ہمیشہ جماعت چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ آخری حدیث سنیں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے، ایک صاحب حاضر ہوئے جب کہ جماعت ہو گئی تھی، تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ہے بھائی جو اس پہ صدقہ کرے؟ تو صحابہ کچھ دیکھنے لگے کہ صدقے سے کیا مراد ہے، تو حضور نے فرمایا یعنی کوئی ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ لے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ ہاں میں ہوں، ان کے ساتھ پھر ابو بکر نے نماز پڑھی، یعنی انہوں نے بھی ادا نہیں کی تھی۔ دوسری جماعت کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال ہیں، اور راجح قول یہی ہے کہ آج کل کیونکہ گھڑیاں بھی ہیں، ٹائم فکس ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جماعت کس ٹائم ہونی ہے، اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کی اپنی سستی ہے، نااہلی ہے۔ حضور کا دور ایسا تھا کہ وہاں جماعت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں تھا، جب بھی چند لوگ اکٹھے ہو جاتے تو حضور جماعت کرا دیا کرتے تھے، اس صورت میں حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آج کل فقہ کے مطابق فتویٰ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ اگر اس طرح اجازت دی جائے نا کہ ہر بندہ آ کر جماعت کرائے اپنی، تو پھر جو جماعت مسنونہ ہے، جو مقررہ جماعت ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، پھر ہر بندہ کہے گا جی میں جاؤں گا، میرے ساتھ 2 بندے ہوں گے، ہم جماعت کرا لیں گے، تو پھر یہ جو جماعت ہوتی ہے نا اس کی اہمیت کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس مسنون جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، اور ویسے کبھی کبھار اگر رہ جائے تو علیحدہ جماعت کرا لے، لیکن اس کو وتیرہ نہیں بنانا چاہیے، مسنون جو جماعت ہے اسی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں جو مسافر ہے وہ دوسری جماعت کرا سکتا ہے، کیونکہ مسافر کا کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ سفر پہ ہوتا ہے، تو جہاں کہیں بھی ہو وہ دوسری جماعت کیا ہے وہ کرا سکتا ہے۔ لیکن ویسے بندہ کہے کہ میں روز جا کر پیچھے آرام سے جاؤں گا دوسری جماعت، تو اس سے علماء نے منع فرمایا، اس لیے کہ جو مسنون جماعت ہے پھر اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، اسی کے ساتھ ملے۔ ہاں کبھی کبھی اگر بھول گیا ہے تو پھر وہ دوسرے بندے کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، مسافر دوسری جماعت کرا سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے اجازت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کیونکہ پھر اگر اس طرح عام ہر بندہ آئے نا تو ہر بندہ ہی دوسرا 2 پہ کھڑے ہو جائے اور جماعت شروع کر دے، اور پھر جو پہلی مسنون جماعت جو باقاعدہ ہوتی ہے مسجد میں اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی، لوگوں کی آمد ہی وہاں کم ہو جائے گی، لوگ چند ہی جائیں گے، عبادت پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس جماعت کے ساتھ اہمیت دینی چاہیے اور اس کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو بہرحال نماز با جماعت ادا کرنا ایک بہت بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مانا؟ جو امام نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے اندر زیادہ اہمیت ہے۔ یہ جماعت کا باب ختم ہوا، آگے انشاءاللہ صفوف کا جماعت آ جائے گا، باب آ جائے گا،
صفیں بنانا، پہلی صف میں کھڑا ہونا، صف کو سیدھا رکھنا، یہ چیزیں آگے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔